کرام پر اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد کیا قرآن کریم ختم ہو گیا ہے؟ کیا قرآن کریم مٹ گیا ہے؟ کیوں نہیں مٹا؟ اس وجہ سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے ساری کائنات مل کر کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آج آپ یہودیوں کے پاس جائیے اور جا کر کے کہیے کہ اصل نسخہ توریت کا دکھاؤ، وہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس جا کر کے کہیے کہ اصل نسخہ انجیل کا دکھاؤ، وہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مسلمان علماء کے پاس آئیں گے اور ان کو آ کر کے آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کا اصل نسخہ دکھاؤ، تو مسلمانوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور دعائیں دو ان علماء کرام کو، انہوں نے ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو، ہر لعنت ملامت کو اور ہر تانے کو برداشت کر کے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا۔ اور 1400 سال پہلے جیسا قرآن اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا تھا، ویسا کا ویسا قرآن بغیر کسی اعراب اور نقطہ اور زبر زیر اور پیش کی کمی کے آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کے نبی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے کہ آپ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ مذہب یہودیت کے پاس جائیے اور ان سے جا کر کے کہیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو پوری توریت کا حافظ ہو، دھیان سے سننا میری بات، جیسے کسی بھی آج ان کے پاس میں موجود ہے، آپ پورے عالم یہودیت میں گھوم جائیے لیکن آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو توریت کا حافظ ہو۔ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنا پختہ اور اصبر حافظ کسی بھی کتاب کا آپ کو کسی بھی زمانے میں کسی بھی امت میں نہیں ملے گا۔ میں نے 2 لفظ کرے، اس پر توجہ کرنا۔ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں، اور دوسرا اتنا اصبر حافظ کسی بھی کتاب کا آپ کو پورے دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ عیسائیوں کے پاس جائیے اور ان سے جا کر کے کہیے کہ آپ کی مذہبی کتاب انجیل جیسی کیسی بھی ہے تحریف شدہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کا مجھے کوئی حافظ لا کر کے دکھائیے، پورے عالم عیسائیت انجیل کے حافظ سے وہ خالی۔ آپ غیر ایمان والوں کے پاس جائیے، ہندو مذہب کو ماننے والوں کے پاس جائیے اور ان سے جا کر کے کہیے کہ آپ کی جو مذہبی کتاب ہے، گیتا ہے، رامائن ہے یا اس کے علاوہ جو بھی ہے، آپ ان کا ایک ہمیں حافظ لا کر کے دکھا دو کہ جس کو پوری گیتا اور پوری رامائن یاد ہو، آپ پورے عالم کفر میں پھر جائیے، آپ کو حافظ نہیں ملے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں اتنے پختہ اور اصبر حافظ کسی کتاب کے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن قرآن کریم کو ماننے والے اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے والے اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمان کے پاس آئیے اور آپ ان سے آ کر کے کہیے کیا تم ہمیں اپنی مذہبی کتاب قرآن کریم کا کوئی حافظ دکھا سکتے ہو؟ تو مسلمان سیدھا یہ کہے گا کہ آپ کو چاہیے کتنے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں، کتنی بڑی تعداد میں حافظ قرآن بنتے ہیں، غور سے سنیے۔ مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے اندر جب میں پڑھا کرتا تھا تو ابو داؤد شریف کے گھنٹے میں ایک اردو اخبار آتا ہے، راشٹریہ سہارا اردو اخبار کے ایڈیٹر ہیں سید خالد فیصل۔ وہ خود ایک دفعہ مدرسے کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے طلبہ سے کچھ گفتگو کی، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ سہارا کے ایڈیٹر سید خالد فیصل فرمانے لگے اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمان نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے حافظ بنے ہیں۔ سید خالد فیصل صاحب فرمانے لگے کہ ایک نیوز کے مطابق پوری دنیا کے اندر صرف 1 سال کے اندر 5 لاکھ مسلمان قرآن کریم کے حافظ بنتے ہیں، صرف 1 سال کے اندر۔ اور آج تو پیغمبر کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے تو کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہے۔
کسی بھی مذہب کے ماننے والے حافظ آپ کو ملیں گے نہیں، اور قرآن کریم کے کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہے۔ یہ قرآن کا اور میرے نبی کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہی کہ اتنے اصبر اور پختہ، اگر آپ چلے گئے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، غیر ایمان والوں کے پاس، اور اکا دکا اگر مل بھی گیا ان کے یہاں حافظ اپنی کتاب کا، تو جس طریقے سے پختہ اور اصبر قرآن کریم مسلمانوں نے یاد کیا ہے، ویسے پختہ اور اصبر یاد کیے ہوئے حافظ دوسری مذہب کے آپ کو نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ اب چاہے اس کا تجزیہ کر لیجئے، چاہے آپ سروے کر لیجئے، قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 540 رکوع ہے، اور 14 سجدے ہیں، سجدے تلاوت، اور 6666 آیتیں ہیں۔ مسلمان نے کس طریقے سے اصبر طریقے سے قرآن کو یاد کیا ہے کہ 6666 آیتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر غلطی آئے گی تو 100، اور زیادہ سے اور اگر کم کریں گے تو 50، اور اگر آپ نیچے آتے جائیں گے تو ایسے بھی الحمدللہ حافظ قرآن موجود ہیں دنیا کے اندر کہ جن کی پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک غلطی۔ میں چونکہ اور لوگ تو مجھ سے بہت بڑے ہیں اور مجھے تاریخ میں معلوم نہیں ہے، میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جامعہ برکات الاسلام کھیروا راجستھان کے اندر ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہے مولانا محمود الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا۔ وہ ابھی ماضی قریب میں دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی بنے اور وہاں کے محتمی بھی۔ اس مدرسے کے اندر میں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ ہمارے استاد سے حافظ ظہور الدین صاحب دامت برکاتہم، جس سال میں قرآن کریم کا دور کر رہا تھا، اس سال ایک دفعہ میرے استاد محترم حافظ ظہور الدین صاحب نے عشاء کے بعد مجھے بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ عرفان، کل تجھے پورا قرآن ایک بیٹھک میں سنانا ہے، ایک بیٹھک میں پورا قرآن تجھے سنانا ہے۔ میں نے کہا جی ضرور انشاءاللہ کل سنا دوں گا۔ الحمدللہ وہ وقت بھی آیا کہ اگلے دن میں نے صرف 6 گھنٹے کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنایا، اور بفضل اللہ تعالی تحدیث بن نعمت کے طور پر بتاتا ہوں کہ پوری 6666 آیتیں اور پورے قرآن کریم کے اندر میری صرف ایک غلطی ہے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ، اور یہ تو ایک مثال ہے، اللہ نے ایسے لاکھوں کروڑوں امت کے اندر پیدا فرمائے جو اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ میں قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر سجا کر کے رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک ایک بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کے حافظ موجود نہ ہو۔ اس لیے میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کتاب راہ ہدایت، کتاب شمع ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بے شک اپنے بچوں کو مفتی نہ بنائیں، عالم نہ بنائیں، حافظ نہ بنائیں، قاری نہ بنائیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے آپ مجھے بتائیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا قرآن کریم اپنے بچوں کو نازلہ پڑھانا اتنا بھی آپ کا فرض نہیں ہے؟ ان بچوں نے ابھی آپ کے سامنے اتنا پڑھا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کے نبی کی تعریف کی۔ خدا کے واسطے مسلمانوں، ان مدرسوں کو، ان مسجدوں کو، ان مکتبوں کو آپ حقیر نہ سمجھو۔ جب تک یہ مدرسے موجود ہیں تب تک اسلام موجود ہے۔ یہ مدرسے خدا نہ خواستہ کل کے دن، یہ مکتب خدا نہ خواستہ کل کے دن ختم ہو گئے، تمہیں کلمہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ مدرسے کی مخالفت نہ کرو، مکتب کی مخالفت نہ کرو، مسجد کی مخالفت نہ کرو، مکتب مدرسے میں مسجد میں پڑھانے والوں کی مخالفت نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی کسی مدرسے کی مخالفت کرتا ہے تو وہ نبی پیغمبر کے صحبہ کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عالم کی مخالفت کرتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ یہ عالم دین ہے اور یہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو یہ نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ آج تم اس بات پر تو روتے ہو کہ طائف والوں نے پتھر مارا اور باہر نکال دیا، تمہارا دل ملا اٹھتا ہے
اور تمہارے دل کی تمہارے جسم کے اندر ایک لرزہ اور کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایسا عمل کیا. جب کوئی انسان عالم دین کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو صرف قرآن اور علوم نبوی کی نسبت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ میں دشمنی کرتا ہے تو یہ پیغمبر کو تکلیف دینے کے برابر ہے. کیونکہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے میرا یہی پیغام آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے تمام بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیے.